پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے ہیومن ریسورسز ڈپارٹمنٹ کے سربراہ نے پی آئی اے کی ناگفتہ معاشی حالت اور اس کے نتیجے میں تمام آپریشنز اور سروسز کی ممکنہ بندش کے حوالے سے میڈیا رپورٹس کی تردید کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ ایسا صرف ہمارے مرنے کے بعد ہی ممکن ہے۔ یہ ریمارکس پی آئی اے کے ایچ آر ڈپارٹمنٹ کے سربراہ کی جانب سے اس وقت سامنے آئے جب سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے ہوابازی کے چیئرمین ہدایت اللہ نے کمیٹی کے اجلاس کے دوران پی آئی اے کے ایک سینئر ڈائریکٹر کی جانب سے 15 روز میں پی آئی اے کی ممکنہ بندش کے حوالے سے مبینہ بیان کا نوٹس لیا۔ کمیٹی کے چیئرمین نے عہدیدار کے خلاف تحقیقات کا حکم دیا اور جامع رپورٹ طلب کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ میڈیا کو کوئی بھی بیان ترجمان پی آئی اے یا پی آر ڈپارٹمنٹ کے علاوہ کوئی بھی جاری نہ کرے۔ ایک نجی ٹی وی نیوز چینل نے خبر دی تھی کہ پی آئی اے کے ایک سینئر ڈائریکٹر نے متنبع کیا ہے کہ ہنگامی بنیادوں پر فنڈز فراہم نہ کیے جانے کی صورت میں 15 ستمبر تک پی آئی اے کی فلائٹ آپریشنز معطل ہونے کا خدشہ ہے۔ ایچ آر ڈپارٹمنٹ کے سربراہ نے کمیٹی کو ایوییشن اور پی آئی اے سے متعلق اہم معاملات پر بریفنگ دی اور کمیٹی کو تمام ملازمین کے روسٹر کا جائزہ فراہم کیا جس میں ان کی اہلیت، تجربہ، عہدہ، موجودہ پوسٹنگ، ایکٹنگ چارجز اور خاص طور پر گروپ 4 اور اس سے اوپر کے ملازمین کی تفصیلات فراہم کی گئیں۔ کمیٹی کے ارکان نے گروپ 5 اور اس سے اوپر کے ملازمین کے بارے میں دریافت کیا اور بیرون ملک عہدوں پر غیر ملکیوں کی بجائے مقامی پاکستانیوں کو ملازمت دینے کی ترجیح پر زور دیا۔ ایچ آر ڈپارٹمنٹ کے سربراہ نے غیر ملکی عہدوں پر پاکستانی نژاد عملے کی اجارہ داری کو اجاگر کیا۔ کمیٹی کو برطانیہ میں تعینات ملازمین کی کارکردگی کی جانچ کے عمل کے حوالے سے تفصیلات فراہم کی گئیں جس میں بیرون ملک تعینات تمام ملازمین کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے پی آئی اے کے عزم پر زور دیا گیا۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ سعودی عرب میں حال ہی میں 2 ملازمین کو جعلی ڈگریوں کی وجہ سے برطرف کر دیا گیا ہے اور ایک اور کی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام ملازمین کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ ڈائریکٹر جنرل سول ایویشن اتھارٹی نے پینل کو یورپی یونین ایوییشن سیفٹی ایجنسی کی جانب سے جاری کردہ ایڈوائزری کے بارے میں آگاہ کیا جس میں ایئر آپریٹرز پر زور دیا گیا کہ وہ پاکستان کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال کی وجہ سے کراچی اور لاہور کے 26,000 فٹ سے نیچے پروازوں سے گریز کریں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ یہ ایڈوائزری ان میڈیا رپورٹس پر مبنی ہے جن میں ریاست مخالف عناصر اور تخریب کاروں کے پاس طیارہ شکن ہتھیار، راکٹ اور میزائل موجود ہونے کے دعوے کیے گئے ہیں۔ ڈی جی سی اے اے نے واضح کیا کہ 23,000 سے 24,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کرنے والے ہوائی جہاز تک پہنچنے کے قابل کوئی میزائل اور راکٹ موجود ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ طیارے عام طور پر ان علاقوں میں 29,000 فٹ یا اس سے اوپر ہی پرواز کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اتحاد ایئر ویز نے ابتدائی طور پر ایڈوائزری کے بعد تمام پروازیں منسوخ کر دی تھی تاہم حکام سے مشاورت کے بعد اصل صورتحال سے آگاہ کیا گیا۔ ڈی جی سی اے اے نے ملک کے مثبت امیج کو برقرار رکھنے کے لیے میڈیا کی ذمہ دارانہ رپورٹنگ پر زور دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایڈوائزری میں سابقہ فاٹا اور کشمیر کا حوالہ دیا گیا ہے حالانکہ ان علاقوں میں کوئی فضائی راہداری ہی نہیں ہے۔ اجلاس کے دوران کمیٹی کے ارکان کو جعلی ڈگریوں کے حامل پی آئی اے ملازمین کے حوالے سے کمیٹی کی جانب سے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ایف آئی اے کو دی گئی سفارشات پر پیش رفت سے آگاہ کیا گیا۔ ایف آئی اے نے جامع رپورٹ پیش کی۔